ناظرین، ہمارے ایک دوست امریکہ میں مقیم ہیں اور ان کی فیس بک آئی ڈی ہے. بہت اچھے اور نفیس آدمی ہیں، اخلاص کے لحاظ سے، مروت کے لحاظ سے، ایثار کے لحاظ سے بہت ہی بہترین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں. سلسلہ یہ ہوا کہ ایک فرد نے، جو سکیمرز ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے نام کی ایک ڈپلیکیٹ آئی ڈی بنائی. آئی ڈی بنا کے فیس بک کی اس پہ وہی تصویریں اور وہی انفارمیشن رکھی جو ان کے جنون اکاؤنٹ پہ ہے، اور انہوں نے ان کی فرینڈ لسٹ میں جتنے لوگ شامل تھے ان سب کو دوبارہ سے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. اب جب ریکویسٹ آئی، مجھ سمیت باقی لوگوں نے شاید یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی دوسری آئی ڈی بنائی ہو، دوسرا اکاؤنٹ بنایا ہو، یا اگلے اکاؤنٹ سے انفرینڈ کر دیا ہو کسی وجہ سے اور دوبارہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہو. تو لوگوں نے، میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے ان کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی. اب یہ جو دوسری آئی ڈی سے فرینڈ ریکویسٹ آئی جس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، اس پہ وقتاً فوقتاً کچھ پوسٹیں شیئر ہونی شروع ہوئی، ان کی کچھ تصویریں، کچھ اس طرح کی چیزیں. اور بعد ازاں وہ جو سکیمر ہے اس نے فرینڈ لسٹ میں جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو میسنجر پہ ایک میسج بھیجا، اور وہ میسج یہ تھا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور میرے بھائیوں کو پیسوں کی ضرورت ہے. میں یہاں سے کوشش کر رہا ہوں امریکہ سے، لیکن ٹرانزیکشنز نہیں ہو پا رہی، بڑی مشکل میں ہوں. تو آپ اگر مہربانی کر کے وہاں میرے خاندان کو اتنے پیسے دے دیں، ان کو 50,000 روپے کی ضرورت ہے، تو میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا. میں کل شام تک یا پرسوں آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا. اب جب یہ بات ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میرے پاس صرف 10,000 ہیں، کسی نے کہا میرے پاس 20,000 ہیں، کسی نے کہا 30,000 ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایک نمبر ہے، اس پہ آپ بھیج دیں، بس ٹرانسفر کر دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی ٹرانزیکشنز کر لیں، کسی نے 5,000، کسی نے 10,000، کسی نے 20,000 روپے. اب ٹرانزیکشنز ہو گئی تو ہم میں سے ایک دوست جو ہے اس نے ان سے رابطہ کیا اور ویریفائی کرنے کی غرض سے یا مزید تفصیلات جاننے کے لیے فون پہ رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کہاں ایڈمٹ ہیں، کیا ہوا، اور کیا خدمت کر سکتے ہیں، کیا مدد کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ تو ٹھیک ہے، ان کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، آپ کی طرف سے میسج آیا تھا کہ ان کے علاج معالجے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں یہاں سے ٹرانسفر نہیں کر پا رہا، تو آپ وہاں سے ٹرانسفر کر دیں. انہوں نے کہا کہ میرا تو ایسا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی آئی ڈی نہیں ہے، اور میری والدہ ماشاءاللہ سے بخیر و عافیت ہیں، تو یہ کوئی یقیناً جھوٹ ہے، فراڈ ہے. اب جب تک یہ بات ڈسکلوز ہوتی، یہ بات سامنے آتی، اس وقت تک بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو چکا تھا، اور کئی لوگ 5,000، 10,000، 20,000 روپے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اب انہوں نے فوری طور پہ اس آئی ڈی کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے آئی ڈی پہ ڈسکلیمر لگایا کہ یہ میری آئی ڈی نہیں ہے، کوئی شخص میرے بیاہ پہ اگر پیسے مانگے تو اس کو انکار کیجیے، کسی قسم کی کوئی مدد، کوئی پیسے کسی کو نہ بھیجیے گا. لیکن اس وقت تک جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو ناظرین، واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے سکیمر سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. انفارمیشن دوسروں تک پہنچائیں، پھیلائیں، اور ان کو بتائیں کہ اس قسم کے سکیمز موجود ہیں، اس قسم کے فراڈز موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی اپیل آپ کا کوئی دوست آپ سے کرتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو ویریفائی کر لیں، ان کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لیں، ان کو کال کر کے چیک کر لیں، یا کسی اور عزیز رشتہ دار سے جو آپ کا کوئی مشترکہ دوست ہو، ان کے کسی عزیز کو جانتے ہوں، رشتہ دار کو جانتے ہوں، والد کو، بھائی کو، ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ یہ انہوں نے رابطہ کیا تھا، کیا یہ واقعی آپ کی ضرورت ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں یا کیسے مدد کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کیا مدد کرنی ہے. اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تجاویز سے آگاہ کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.